اور بلٹن کے سٹارٹ میں سب سے پہلے اہم خبر آپ کو بتائیں گے۔ فیصل آباد کے برانڈڈ گارمنٹ سٹور کے لیڈیز ٹرائل روم میں کیمرہ لگانے کے کیس میں نئے انکشافات سامنے آئے ہیں۔ کیمرہ لگانے والا صرف کاکروک تھا یا کھیل سب کی ملی بھگت سے کھیلا گیا؟ کیمرہ نصب ہونے کی شکایت کرنے پر سٹور کے مینیجر نے مبینہ طور پر کسٹمر سے موبائل فون چھین لیا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ ثبوت کے طور پر بنائی گئی ویڈیوز اور تصاویر مٹا دی گئیں، ڈرا دھمکا کر معافی مانگنے پر مجبور کیا، شکایت کی تحقیقات کے بجائے سٹور سے نکال دیا۔ پورے معاملے میں یہ نئے انکشافات سامنے آئے ہیں۔ اسی بارے میں ہم بات کریں گے انہی صاحب سے جن کا نام ہے نعمان ظفر صاحب، ہمارے ساتھ ہی ہیں۔ بہت شکریہ آپ نے وقت دیا۔ کہیے گا نعمان صاحب، یہ سارا واقعہ کیسے پیش آیا؟ کیسے آپ کو پتا چلا کہ کیمرہ لگا ہوا ہے ٹرائل روم کے اندر؟ میں اصل سر تقریباً 1 بجے اپنی فیملی کے ساتھ گیا لیوائز برانڈ پر، تو جب ان کے ہم سیکنڈ فلور پہ گئے، وہ تھا لیڈیز اور جینٹس پلس فلور ہے، لیڈیز کی بھی ہوتی ہیں وہاں پہ ورائٹیز کپڑوں اور جینٹس کی بھی۔ تو جب ہمیں وہاں کوئی چیز پسند نہ آئی تو مینیجر صاحب نے ہمیں 2-3 دفعہ جب انسسٹ کیا بار بار کہ باجی آپ یہ ٹرائی کر لیں، یہ اچھا ہے، یہ اچھا ہے، تو اسی دوران میں ایک تو ہم اسے بتا رہے ہیں کہ ہمیں یہ چیز چاہیے، وہ وہاں اویلیبل نہیں ہے، تو ہمیں کیوں دوسری چیز ٹرائی کروانا چاہ رہا ہے۔ تو اسی دوران میں مجھے تھوڑی سی سرگوشیاں نظر آئی کہ کوئی آواز جس طرح تیز تیز کسی کی چلنے کی آ رہی ہے، جو پیچھے ٹرائی روم تھے ان کی طرف۔ مزید برآں کہ جب لیڈیز گئے وہاں پہ ٹرائی روم میں، تو میں نے پہلے ہی ان سے کہہ دیا کہ آپ ذرا آبزرو کر کے جائیے گا، مجھے لگتا ہے کہ یہاں کوئی آ جا رہا تھا۔ تو جیسے ہی وہ ٹرائی روم میں گئے تو وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ وہاں پہ 2 باکسز پڑے تھے، اور 2 باکسز میں سے ایک باکسز میں سے لینس نظر آ رہا تھا۔ تو جو ہی انہوں نے ان کی لینس پر نظر پڑی، انہوں نے فوراً مجھے اطلاع کی۔ میں جلدی اسی وقت گیا، جا کے میں نے دیکھا تو بالکل ویسا ہی ایک لینس نظر آ رہا تھا، اس طرح بالکل کیمرے کا ہوتا ہے۔ تو میں نے فوراً اس کی تصاویر لے لی، میں نے اس کی تصاویر لے لی، اور اس کے بعد میں نے مینیجر صاحب کو بلایا جو اس وقت وہاں پہ موجود تھے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی جان ادھر ہے نظر ہے، یہ کیا ہے، یہ آپ نے کیا کر رکھا ہے یہاں پہ؟ تو مجھے وہ پکڑ کر سائڈ پہ لے کے کہتے چھوڑے کا کام نہیں ہے۔ تو اسی دوران میں نے ایز ایویڈنس ان کی اپنی اور ان لینسز کی بھی پک بنا لی۔ جب میں نے ایک سیلفی لے لی تو اس دوران 15 پہ میں نے کال ڈائل کی، وہ ابھی 1.5-2 سیکنڈ کی چلی ہی تھی کہ مینیجر صاحب نے مجھ سے سیل فون چھین لیا۔ سیل فون چھیننے کے بعد انہوں نے سب سے پہلے وہ تصاویر جو تھی وہ ڈیل کی۔ جب ڈیل کر لی، اتنے میں جنہوں نے وہ کوئی کیمرہ پیچھے سیٹ کیا تھا، پیچھے سے کوئی بھائی صاحب آ گئے، انہوں نے وہ کیمرہ وغیرہ بھی نکال لیا، اور اس کے بعد مجھے کہتے کہ دکھائیں کہاں کیمرہ ہے، آپ مجھ پہ الزام لگا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں۔ بلکہ انہوں نے میرے ساتھ کافی ہاتھا پائی کی، بڑی تلخ کلامی کی، بہت گالم گلوچ، اس طرح بہت کچھ انہوں نے کیا۔ اوپر سے مجھے کہتے کہ میں آپ کو پولیس کے حوالے کرتا ہوں، گارڈ کو بلاؤ، یہ کرو وہ کرو۔ مجبوراً مجھے وہاں ان سے معافی مانگ کر سوری کر کے وہاں سے جانا پڑا۔ وہ میری جان نہیں چھوڑ رہے تھے۔ میں نے کہا غلطی ہوگی، مجھے معاف کر دے۔ میں بڑی مشکل سے وہاں ان سے جان چھڑا کے باہر نکلا۔ اس کے بعد فوراً ہی میں نے پولیس سے رابطہ کیا، پولیس کو ساری سچویشن سے آگاہ کیا۔ تھوڑی دیر میں پولیس پہنچ آئی، پولیس نے بڑی بر وقت اچھی انہوں نے اس وقت کارروائی کی۔ سارا کچھ انہوں نے جیسے میں نے بتایا انہوں نے ویسے ہی جا کے پوچھ گچھ کی، لیکن اس وقت تو سارے اس بات سے مکر گیا کہ ہم نے کوئی ایسا کچھ نہیں کیا، کوئی اس بات کو ماننے کو تیار نہیں تھا۔ جیسے ہی پولیس نے میرا وہ ڈیل کیا، جو انہوں نے ڈیل کیا تھا ڈیٹا، وہ ریکور کیا، تو پولیس کو پاس شواہدات ملے کہ واقعی ہی یہ لینس ہے۔ جب مینیجر سے بات کی تو مینیجر نے کہا کہ مجھے تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے۔ کسی نے کسی بات پہ یقین ہی نہ کیا، کیونکہ وہاں پہ انہوں نے وہ باکسز بھی اس وقت ٹرائی روم سے ہٹا دیے تھے جو اس وقت موجود پڑے تھے۔ کہتے یہاں دیکھ لیں کوئی باکسز نہیں ہے، باقی کے ٹرائی روم بھی چیک کر لیں۔ حالانکہ اس وقت باقی کے ٹرائی روم بھی لاک تھے، جو بھی تھے۔ اس وقت میں نے انہیں بھی کھولنے کی کوشش کی کہ دیکھیں ان کے اندر کے تو کچھ نہیں ہے، لیکن جب پولیس بعد میں آئی تو اس وقت وہ ٹرائی روم بھی کھلے ہوئے تھے۔ لیکن واقعے کے دوران ایک ہی ٹرائی روم کھلا تھا جس میں وہ باکس پڑے تھے اور کیمرہ سیٹ کیا ہوا تھا، باقی کے ٹرائی روم لاک تھے۔ تو اس کے بعد پولیس نے کارروائی کی، انہوں نے ان سے پوچھ گچھ کی، لیکن کوئی بات ماننے کو تیار نہیں تھے۔ پولیس نے دیکھا کہ CCTV کیمرہ بھی لگا ہوا ہے۔ انہوں نے ان سے کہا کہ ہمیں CCTV کی جو بھی ہے تصاویر، اگر آپ لوگوں نے ہاتھ تھپائی نہیں کی، سارا کچھ نہیں ہوا تو ابھی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت کافی دقت پیش آئی پولیس کو، کیونکہ
उन्होंने उनके पासवर्ड वगैरह चेंज कर दिए। काफी देर लगी ये चीजें देखने में, काफी देर वो ढूंढते रहे, कहते पासवर्ड चेंज हो गया, ये हो गया। काफी बहानेबाजी करने के बाद जब पुलिस ने थोड़ी उन पर जबरदस्ती की, जोर डाला, तो मजबूरन पुलिस ने अपने तरीके से वो खुलवा लिए सारे। सीसीटीवी देखी कि किसी तरह कौन उसमें वो बॉक्स सेट कर रहा था, सारा कुछ पुलिस के सामने आ गया। और वो मैनेजर साहब भी जब मुझसे उन्होंने सेल फोन छीना, जो उन्होंने मुझसे वो पिक्स वगैरह डिलीट की, सारा कुछ किया, वो सारा कुछ पुलिस ने वहीं देख लिया और वो उसी वक्त बरामद हो गया। हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, ठीक है। इसी खबर पर बात करेंगे फैसलाबाद के नुमाइंदा जियो न्यूज इरफान उल्लाह से। इरफान उल्लाह, जिस तरह से गारमेंट स्टोर की इंतजामिया ने शिकायत करने वाले नुमान जैसे कि हमारे साथ मौजूद है, ने डराया धमकाया, जिस तरह उसका मोबाइल फोन छीन कर उसमें से सबूत की वीडियोस डिलीट की, क्या आपको नहीं लगता कि सारा स्टोर ही इसमें मिला हुआ था? ये काम एक खाकरोब का तो नहीं लगता बज़ाहिर सिर्फ। जी बिल्कुल, अगर हम एसओपीज देखें और जो कंज्यूमर राइट्स एक्ट है उसको हम देखें तो बिल्कुल जो स्टोर की इंतजामिया थी, जब उसको शिकायत मिली तो उन्हें फौरी तौर पर इस शिकायत पर बहुत मुस्बत रद्द-ए-अमल देना चाहिए था और जो नुमान साहब थे इनकी पूरी मदद करनी चाहिए थी और जो जिसके खिलाफ ये शिकायत कर रहे थे उसके खिलाफ जो कार्रवाई आज खुद उनको स्टोर को करनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल उल्ट हुआ कि स्टोर की इंतजामिया जो थी वो भी बिल्कुल नुमान साहब को डराने में, हरासा करने में शामिल हो गई और एंड तक कोशिश करते रहे कि किसी तरीके से जो है इस मामले को डरा धमका कर खामोश कर दिया जाए। और अब जबकि ये तहकीकात हो रही हैं और तफ्तीश हो रही है उस खाक रूप से, उसने आज इंकशाफ भी कर दिया कि एक खातून की वो वीडियो अभी तक जो किया है, एक खातून का उसने कहा कि मैं वीडियो बना चुका हूं और उसमें मैं डिलीट कर चुका हूं, लेकिन अभी तक मजीद तफ्तीश जारी है। अभी मजीद शायद इंकशाफात जो हैं वो भी इसमें सामने आ सकते हैं। जी इरफानुल्लाह हमारे साथ ही रहिए। एक बार फिर नोमान साहब हमारे साथी हैं, उनसे जानते हैं आप क्या कहेंगे। नोमान साहब, जिस तरीके से रिस्पॉन्ड किया आपने, एक चीज़ को एक जिम्मेदार शहरी की हैसियत से आइडेंटिफाई किया, आपकी मदद करनी चाहिए थी अगर वो मुलव्विस नहीं थे इसमें तो, लेकिन उन्होंने इस तरीके से रिएक्ट किया जिससे लग ऐसा रहा है। आप क्या समझते हैं कि पूरा स्टोर ही मुलव्विस है, खासतौर पर मैनेजर भी इसमें मुलव्विस है? मुझे तो उस वक्त बजाय यही लगा कि इसमें तो सारे मुलव्विस हैं। अगर फॉर एग्जांपल वो मैनेजर अब वो कह रहे हैं कि मुलव्विस नहीं है, ये है वो है, अगर जैसे मैंने उसे कंप्लेन की थी उसे चाहिए तक मेरे सामने वो जो भी मवाद था कैमरा वो उसे निकालता, जो भी उसका जिम्मेदार था उसे ढूंढता और उसी पर कार्रवाई करती। उल्टा उसने पर्दापोशी करने की कोशिश की और अब इसमें पता नहीं, अब तो ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी ना, तो इसमें कौन कौन से और लोग मुलव्विस हैं, ये कब से ऐसा काम कर रहे हैं। अब तो मैं हर ब्रांड पे डाउट हो रहा है कि हम पता नहीं कब से कितनी माओ बहने जाती हैं और ये कब से ऐसे काम कर रहे हैं। मैं तो चाहता हूँ अब तो पूरे पाकिस्तान में हर ब्रांड की चेकिंग की जाए और जितने भी ये ट्राई रूम होते हैं, कोई नीचे से खुला होता है, कोई ऊपर से खुला होता है, इन सबको बंद कर देना चाहिए। बहुत शुक्रिया। नोमान जफर साहब हमारे साथ थे जो कि कंप्लेनेंट हैं और उन्होंने ही आइडेंटिफिकेशन की, लेकिन उसके बाद उनसे रवैया स्टोर मालकान का अच्छा नहीं रहा और हमारे नुमाइंदे इरफान उल्लाह भी हमें अपडेट कर रहे थे। यकीनी तौर पर पूरे पाकिस्तान में एक तशवीश की लहर तो दौड़ी है, न सिर्फ जो बिजनेस करते हैं लोग गारमेंट्स का, वो भी ये कह रहे हैं कि उनका बिजनेस भी इससे मुतासर हो रहा है और शहरी तो यकीनी तौर पर ये कह ही रहे हैं कि फौरी तौर पर इसके खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए।